جو ہے نا یہ ہمیں بڑا کچھ سکھا دیتی ہیں. آپ کے ایکسپیرینسز آپ کو سکھا دیتی ہیں اور آپ جو ہے ٹائم کے ساتھ آپ بڑے ڈفرینٹ قسم کے انسان بن جاتے ہیں. اور اسپیشلی جب خواتین کی بات کرتے ہیں, ہم سب جب اپنی بات کرتے ہیں, ہم ایک ریموٹ ایریا سے ہمارا تعلق ہے اور ہم سب کے ایک طرح کی جرنیز ہیں. میں آپ کو یہ بات لکھ کے دے دوں کہ جو میری جرنی ہے نا وہ آپ سے بالکل ڈفرینٹ نہیں ہے. میں بھی اسی طرح آپ کی طرح کی ایک چھوٹے سے گاؤں سے میں آئی. میرے پیرنٹس کے بھی ہر طرح کے ان کے کنسرنس تھے, ان کے بہت سارے تحفظات تھے کہ ہماری بیٹی باہر نکلنا چاہ رہی ہے, کچھ کرنا چاہ رہی ہے, ہر طرح کے ریسٹرکشنز تھیں. دوپٹہ ایسے نہیں پہننا, کپڑے یہ نہیں پہننے, بات ایسے نہیں کرنا, زور سے نہیں ہنسنا, آپ نے کم باتیں کرنی ہے, زیادہ باتیں نہیں کرنی, مرد کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنی. یہ سارے ہمارے کلچرل ریسٹرکشنز ہیں اور یہ خاص طور پر عورتوں کے اوپر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ عورتوں کے اوپر یہ جو ریسٹرکشنز ہیں, یہ تمام جو سسٹمز ہیں نا, یہ ہمارے اوپر زیادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں 1% یا 10% زیادہ محنت کرنی ہے, زیادہ اسٹرگل کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو زیادہ طاقت کی بھی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو زیادہ بڑے جگر کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے لیے آپ کو زیادہ بڑے ڈٹرمنیشن کی بھی ضرورت ہے. کیا آپ سب کے پاس ہے یہ چیزیں؟ ایک ایج میں ہمیں لگتا ہے, جب میں آپ کی ایج میں تھی مجھے لگتا تھا کہ میں بہت ڈرتی تھی. مجھے لگتا تھا ایک تو بات نہیں کر سکتا بندہ, ٹھیک ہے, انٹروورٹ, اپنے آئیڈیاز تو بہت ذہن کے اندر کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن آئیڈیاز کو یہاں تک لاتے لاتے جو ہے نا سارا کانفیڈنس کی ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے, کوئی تھوڑا سا نام لے لے, کوئی ایسے بلا لے تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی قیامت ٹوٹ پڑی آپ کے اوپر. لیکن ٹائم کے ساتھ جیسے جیسے آپ ایکسپیرینسز کرتے ہیں, بہت سارے اسپیکرز نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں کہ کچھ ہم جیسے لوگ پریولیج بھی, میں خود کو کہوں گی کہ آئی واز ایبل ٹو گو ٹو سرٹن انسٹیٹیوشنز, اور کچھ ایسی اپرچونیٹیز آئیں جن کو اویل کیا, اور وہ چیزیں جو ہے پھر آپ کو اتنا پالش کرتی ہیں پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے. پھر آپ کے آگے جو دنیا ہے نا وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اب یہ دنیا آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. یہ جو کانفیڈنس ہے نا, یہ ٹائم, ایکسپیرئنس, ہارڈ ورک, ایکسپوجر, نالج, یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تب یہ کانفیڈنس, تب یہ پرسونا آپ کا بن جاتا ہے. تو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ بالکل فرسٹ اسٹیج پہ ہیں جب آپ کی جرنی اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے. میٹرک, 9th میٹرک, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر. اگر آپ مجھ سے کوئی پوچھیں نا کہ میری کیا سجیشن ہوگی ان بچوں کے لیے, ہمارا سسٹم, پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ان 4 سالوں میں بہت زیادہ محنت کرنی ہے, کیونکہ آپ کو نمبرز چاہیے. یہاں پہ نمبرز کی گیم ہے ساری کہ آپ نے اتنی محنت کرنی ہے, کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی میں جائیں گے بہت سارے کمپٹیشن ہے, بہت سارے ڈائیورس جگہوں سے, ڈائیورس ایکسپیرینسز سے بچیاں آئیں گی, اور وہ بہت زیادہ ان کی جو ہے نا شاید نمبرات زیادہ ہوں گے, ان کی ایکسپوجر زیادہ ہوں گی, وہ انٹرویو میں آپ سے زیادہ بہتر بولیں گی. تو آپ نے اپنے آپ کو اس کمپٹیشن کے لیے تیار کرنا ہے, اور وہ آپ نے ان 4 سالوں میں اپنی بیس بنانی ہے, وہ محنت کرنی ہے آپ نے. لیکن محنت کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ بھی انہی 4 سالوں میں ہوتی ہے. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ آپ صرف اور صرف پڑھائی کی حد تک خود کو محدود کریں, پڑھائی ضرور کریں, لیکن ساتھ میں اپنی سیلف گرومنگ جو ہے نا وہ کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. وہ کیسے ہوگی آپ کی سیلف گرومنگ؟ آپ کے محلے کے اندر, اسکول کے اندر ڈفرینٹ آپ کے ڈیولپمنٹ کی کمیٹیز ہوں گی, یا پھر کوئی اس قسم کے کیا کہتے ہیں ان کو کہ مطلب آپ کے ڈفرینٹ ایسے پروگرامس ہوں گے جس سے آپ ریکریٹیو ایکٹیویٹیز جو کرتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت آپ کو لگے گا کہ جو بچے زیادہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ ان کا دھیان ہے وہ شاید ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, یو آر رانگ. آپ کے جو یہی بچے بچیاں جو ان کی پرسنالٹی گرومنگ ہو رہی ہے نا وہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا, لیکن آپ کی انٹریکشن, سوشل انٹریکشنز دوسرے بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, سوشلی جب آپ لوگ ان سے ملتے ہیں آپ کا سوشل بیہیویئر جو ہے نا وہ اسی طرح سے چینج ہوتا ہے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ بن جاتی ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ 4 سال آپ نے اپنی پرائیورٹی جو ہے وہ پڑھائی ہے. جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, یونیورسٹی پھر ایک اور نئی دنیا ہے, یونیورس, ٹھیک ہے نا. آپ کے جو سوچنے کا انداز, آپ کی ایکسپوجر, آپ کے تمام انٹریکشنز وہ میگنیفائی ہو جاتی ہیں. یعنی کہ آپ ایک نئی دنیا میں اسٹیپ ان کرتے ہیں, اور اس میں پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ماحول ایسا ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ خود بخود کرتی ہیں. تو یہ 4 سال جس اسٹیج میں آپ ہیں, فل آپ اپنی پڑھائی پہ دھیان دے دیں اور اپنی پلاننگ کریں. کہ پلاننگ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا, ہمارا ایک ڈائلما بھی ہے, اور یہ پرابلی پاکستان کے اندر ہر بچے کا ڈائلما ہے. کچھ لوگ اس ڈائلما کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے خواب چھوڑ دیتے ہیں, محنت چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس سے نکل آتے ہیں. ڈائلما کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. فرسٹ میٹرک آپ نے سائنس میں کیا, انٹر میں آپ نے پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کی. آپ اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ ارے یہ تو میرا شوق ہی نہیں تھا, مجھے تو کچھ اور پڑھنا تھا. آپ آرٹس میں چلے گئے, لبرل آرٹس میں چلے گئے, آپ سوشل سائنسز میں چلے گئے, آپ کامرس میں چلے گئے, یا آپ نے جانا چاہا لیکن آپ کو جانے نہیں دیا پیرنٹس نے, یا پھر آپ کی جو ہے آپ اس طرح سے آپ کے پاس نالج نہیں تھا کہ آپ نے کون سے کالج میں کس طرح سے اس کو اپروچ کرنا ہے, تو آپ ایک اس میں کنٹینیو کیا. اس کے بعد یونیورسٹی میں آپ کا موڈ چینج ہو گیا, یا آپ کو پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ سبجیکٹ میرے لیے نہیں ہے, مجھے شاید اس سبجیکٹ میں جانا چاہیے. تو یہ جو ایک چوائس ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے, یہ سب سے کرٹیکل کام ہے جو آپ کے اس جس اسٹیج میں آپ ہیں ایجوکیشن کے, اس میں تعین ہونا بہت ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک پاتھ جو ہے وہ آپ اپنے لیے چوز کریں گے, اور اس کو جب فالو کریں گے اور اینڈ میں آپ اس میں ماسٹرز کر کے پی ایچ ڈی کر کے نکلیں گے تو آپ اس سبجیکٹ ایکسپرٹ بن جائیں گے. لیکن ڈائلما کیا ہے کہ یہاں پہ ایک تو ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ایگزیکٹلی ہم بننا کیا چاہتے ہیں, تو اس پروسیس میں جو ہے نا ہم اتنے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں کہ کہیں آپ یو اینڈ اپ سم ویئر. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک فیلئر بن جاتے ہیں, you still end up somewhere. لیکن when you will only end up somewhere if you have the will to do something. اگر آپ کو بہت سارے فیلئرز اس ساری جرنی میں, ایجوکیشنل جرنی میں آ رہی ہے, لیکن اگر آپ پھر بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر ایک ڈیٹرمنیشن ہے کہ نہیں بھائی دیکھیں میں نے جو ہے زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے, تو آپ کی فیلئرز جو ہے نا وہ بھی آپ ایک سائڈ پہ کریں گے. وہ آپ کے جو ہے نا آپ کے راستے کے تھوڑے بہت جو ہے پتھر ہیں. اس کے بعد اگر آپ کا ول ہے کہ کچھ کرنا ہے تو آپ وہاں سے کر گزریں گے اور کچھ کر بیٹھیں گے. کیونکہ مجھے ایک ٹاپک ملا تھا کلائمیٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے, تو اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گی, کیونکہ بہت ضروری ہے اس کے بارے میں بات کرنا. اور میرے خیال ہے کہ جی بی کے ہر بچیوں کو اس کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں آپ کو نالج ہونا ضروری ہے. ویسے کلائمیٹ چینج کے بارے میں سے آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے, کتنے بچیوں نے سنا ہے کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ, سنا ہے یہ؟ بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے. یہ شائع ہو رہی ہے آپ پلیز. وہاں پہ کچھ بچیوں کو پتہ ہے, ادھر کچھ بچیوں کو پتہ ہے. تو کلائمیٹ چینج جو ہے نا ایک بڑا ایک سمجھنے کی بہت زیادہ اس کے بارے میں دنیا کے اندر بات چیت ہو رہی ہے. اور کیوں ہو رہی ہے, اور کیوں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے اور وہ ہماری زندگیوں کو کیسے امپیکٹ کرے گی. ودن 20 years, ودن 50 years, ودن 100 years ہماری دنیا جو اب ایسی ہے وہ شاید اس کی شکل کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے موسم کے چینج ہونے کی وجہ سے, اور ہمارے حرکات اس کو کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہیں. جو ریسرچز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بائی 2050 دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے نا وہ 1% چینج ہوگا ودن 2030. ٹھیک ہے, بائی 2030. کہنے میں تو شاید یہ لگتا ہے کہ بہت 1% سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن آپ اس کے ڈیٹیل میں جب جائیں گے, اس کی سائنس میں جب جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنی ایک الارمنگ بات ہے. اب اس کے اندر یہ تو گلوبلی ہم نے بات کی کہ گلوبل ٹیمپریچر جو ہے نا 1% ریز ہوں گی. اس کے بعد ہم پاکستان کے اندر آتے ہیں. پاکستان کے اندر ریسرچز بتاتی ہیں کہ پاکستان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بائی 2030
2% اس کے اندر ریز ہوگا, یعنی کہ اور زیادہ الارمنگ ہو گیا جب ہم پاکستان کے اندر آ گئے. اب ہم اس کو تھوڑا اور کانٹیکسچلائز کرتے ہیں, اس دائرے کو اور چھوٹا کرتے ہیں, ہم گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں. کوئی گیس کر سکتا ہے کہ 2030 تک گلگت بلتستان کے ٹیمپریچر میں کتنا رائز ہوگا؟ اینی گیسز, وائلڈ گیسز؟ 4%. Some of you had the answer. Now you can imagine, کل نلتر میں فلڈ آیا ہے, کل ہی کی بات ہے جب روڈ کے اندر فلڈ آیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس سے پہلے میرے خیال ہے کہ پورا اگست کا جو مہینہ تھا, آپ میرے خیال ہے کہ ہم گن سکتے ہیں کہ کتنے ریجنز میں کتنی ساری فلڈنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ تو اس کا وہ والا امپیکٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے آنکھوں سے, ٹھیک ہے. 4% ٹیمپریچر ریز کا مطلب ہے کہ this is a huge number, اور یہ we should be alarmed by these numbers. اور بہت سارے لیولز پہ بہت سارے ایفرٹس ہونے کی ضرورت ہے, لیکن کیونکہ آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو ہم اپنی بات کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے کلائمیٹ کو. ہم اس میں آئیں, ٹھیک ہے. تو ابھی اس وقت جو ہے دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑے ایڈوکیٹس ہیں نا کلائمیٹ کے, وہ بچے ہیں. آپ نے گریٹا کا نام سنا ہوگا, آپ نے اس طرح کی بہت سارے چائلڈ جو ہے نا ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرتی ہیں. کیوں آپ کا اس ڈسکشن کا پارٹ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا, ابھی ہم تو اپنی لائف گزار چکے ہیں, ہم نے جتنا ڈیمیج کرنا تھا ہم کر چکے ہیں اس دنیا کو, لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے. The world is going to be yours, future is yours. تو آپ نے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں کہ تاکہ آپ کا کل جو ہے وہ خراب نہ ہو. سر ابھی گرین جابس کی بات کر رہے تھے, ہم گرین ایکشن سے اسٹارٹ کریں گے اینڈ دین ول اینڈ اپ ٹو گرین جابس. کی گرین جابس کیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے اسکول لیول پہ, آپ کے گھر کے لیول پہ آپ کی اویئرنیس اگر ہے, آپ کو اگر پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور اس دنیا میں آپ نے آپ کی جنریشنز میں رہنی ہے, تو اس کے لیے کیا ایکشنز آج کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے کل آپ کا جو فیوچر ہے وہ بہتر ہوگا. Start with planting more trees. This world needs more green revolution. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز نے گرین کی طرف جانا ہے, جس میں آپ کی پلانٹیشن ڈرائیوز ہیں, ٹھیک ہے, جس میں وہ سارے ایکشنز ہیں جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ اس کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ کم ہو. تو اس میں آپ کی آج کل گرین جابس کا بڑا ایک کانسیپٹ ہے, کہ گرین کریئرز کا کانسیپٹ ہے کہ آپ مجھ سے آپ لکھ کے لے لیں کہ آپ کلائمیٹ فنڈ کے لیے, کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ کسی بھی ٹاپک میں اگر آپ ماسٹرز کرنا چاہیں گے, اگر آپ اس میں اپنا کریئر ڈیولپ کرنا چاہیں گے, تو یو ہیو ٹنز آف اسکالرشپس. آپ بہت سارے اسکالرشپس آپ کو ملیں گے جس میں آپ نے اگر گرین کریئر اپنا بنانا ہے تو اس میں آپ ان فنڈس کو آپ جو ہے اپروچ کر سکتے ہیں, ان اسکالرشپس کو اپروچ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ جب آپ کے پاس کوئی گرین ڈگری آتی ہے, کلائمیٹ کے اوپر کوئی ڈگری آتی ہے, دین وی کین ٹاک اباؤٹ گرین جابس. کی گرین جابس کیسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسے جابس کو تلاش کرنا ہے یا ایسے بزنسز تلاش کرنا ہے جس میں کم سے کم جو ہے نا کاربن کا فٹ پرنٹ ہو, جس میں سسٹینیبلٹی کی بات ہو, جس میں گرین انیشیٹیوز کی بات ہو. میرے خیال ہے کہ ٹائم میں نے بہت زیادہ لے لیا ہے, تو بہت شکریہ آپ کو سننے کا, اور ہوپ فلی آپ سے آپ کے اسکول لیول پہ آپ کی میری انٹریکشن, میری کوشش ہوگی کہ میں رکھوں اسی چیز کے اوپر. ابھی کیونکہ کم ٹائم ہے تو فیوچر میں آپ کے ساتھ مزید انٹریکشنز ہوں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ سیشن ابھی ختم ہو گیا. یہ آخری مقررہ تھی آج کے فرسٹ جو فیسٹیول ہے اس کے تیسرے دن کا فرسٹ سیشن ابھی کلوز ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیچھے بہت سے مقررین ابھی موجود ہیں, اسپیکرز موجود ہیں. آج کے دن ہم نے ان سب کو سنا ہے, ان سب سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں ملتمس ہوں میں آنے والے اسپیکر سے کہ کائنڈلی اپنی گفتگو, اپنے ٹاک سے وہ 20 منٹ کے اندر آپ سمیٹ لیں. اس سے فائدہ بھی یقیناً سب کا ہوگا, اور ایسا نہ ہو کہ پیچھے جو آنے والے ہیں ہم ان سے محروم رہ جائیں. بہت سی باتیں سنی ہیں,
مناسب سمجھتا ہوں کہ میں 2 شعر بھی آپ کے سامنے آپ کے سماعتوں کو میں پہنچا دوں. کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں, جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں. خواتین حضرات, اگرچہ یہ اشعار اقبال نے کسی اور تناظر میں گئے ہیں, لیکن میں جسارت کر رہا ہوں اشعار کو اسٹوڈنٹس کے لیے مخصوص کرتے ہوئے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اقبال نے آپ سے کہا یہ کہ جب ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو ذرا غور کریں کہ آسمان اور زمین کی وسعتیں آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں, اور آپ نے نئے نئے امکانات کو تلاشنا ہے, نئی نئی منزلوں کو آپ نے کھوج لگانا ہے. اور جو دوسرا شعر بہت خوبصورت کمال کا شعر کہ آپ نے اپنی ہی صلاحیتوں کے بل بوتے پر اپنی جنت کا تلاش کرنی ہے. آپ نے کسی اور کے سہارے پہ اپنی منزل تک نہیں پہنچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تلاش دیشے خود جادے خیشہ براہ دیگر رفتہ نظامت. میں فارسی سے آپ کو معلوم نہیں کر رہا ہوں, مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنے دیشے سے اپنا راستہ خود تلاش لیں, کیونکہ دوسروں کے راستے پر زندگی گزارو گے تو آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی. تو ان اشعار کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ آج کی جو فیسٹیول ہے, جو تعلیمی میلہ ہے, اس سے یہاں سے بھی آپ کو وہ ویژن مل رہا ہے, وہ آئیڈیاز مل رہے ہیں, آپ کو وہ کیریئر کی رہنمائی مل رہی ہے. یقیناً آپ اس سے ہائی اسکول کے اس گیٹ سے اندر داخل ہو گئے ہیں, اور یہاں ایک رونق ہے, ایک محفل سجی ہے, اور یہاں سے آپ کے اندر تجسس پیدا ہو رہا ہے. اس حال کے اندر داخل ہو کر آپ کو بہت کچھ یہاں جو قابل اور جینیس ٹائپ کی جو لوگ ہیں وہ آپ کو بہت سی باتیں سناتے ہیں. یقیناً بہت کچھ آپ اور آپ کے ساتھ یہاں سے لے کر جائیں گے. مختصر کرتے ہوئے میں آج کے دوسرے سیشن کے پہلے اسپیکر کو میں بلانے جا رہا ہوں. آپ مرزا علی خان صاحب ہیں, ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ اکیڈمکس فیڈرل بورڈ اسلام آباد ہیں. خواتین حضرات, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں امتحانی نظام کی جب بات کریں تو زیادہ ہم نے رٹالوجی کو ہی دیکھا ہے. ویسے تو استاد مجھے بھی اس بات کے احساس ہے, ویسے تو طالب علم کے ہر ایک ذہن میں کہ ہم نے بہت سے مارکس حاصل کر لینے ہیں, لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ پچھلے 2-4 سالوں سے فیڈرل بورڈ کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اور انہوں نے اسلو بیس امتحانی نظام کا آغاز کر لیا, یہ اصلاحات انہوں نے پیدا کر لی ہے. اور اس کے جو آئیڈیا فلوٹ کیا تھا بنیادی طور پر فیڈرل بورڈ کے چیئرمین تھے کیسر عالم صاحب, لیکن ایز اے ٹیم لیڈر کے مرزا علی خان صاحب نے اس کو آگے چینلائز کر لیا. میں ملتمس ہوں محترم مرزا علی خان صاحب سے, سر آپ یہاں پر تشریف لائیں اور آج کے دن کے حوالے سے اور اپنے بورڈ کے حوالے سے السلام علیکم بچوں. ویری ریسپیکٹڈ کیسر عالم صاحب, چیئرمین فیڈرل بورڈ. سر جیسے آپ نے بات کی نا, یہ برین چائلڈ تھا کیسر عالم صاحب کا, چیئرمین فیڈرل بورڈ جو ہے حکومت کا تھا. ہم نے مل کے اس کو امپلیمنٹ کیا بہت جلدی کیا. یہ جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز بیس کے اوپر جو آپ کا ایگزام ہوا, مجھے یہ ذرا بتائیے گا بچوں, ٹائم بھی کم ہے, کہ یہ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس آپ بیٹھے ہیں یہاں پر؟ زور سے ذرا. گریٹ. اور فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں؟ تو پھر تو ہم بہت پرٹیننٹ ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ بڑے قریبی ہمارے تعلقات ہو گئے. جیسے آپ جی بی میں پڑھ رہے ہیں ویسے آپ فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں نا؟ بالکل ذرا غور سے میری بات سننی ہے, اور آخر میں ایک سرپرائز بھی ہوگا آپ کے لیے. بچوں میری بات بالکل غور سے سننی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اچھے مارکس لینا نا فیڈرل بورڈ میں, بالکل باتیں نہیں کرنی. جیسے میم بتا رہی تھی, اس سے پہلے میم بتا رہی تھی کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو شائع ہوتے ہیں, یہاں پر اسٹیج پہ آنے سے ڈرتے ہیں. میں یہاں سے سب بچوں کو دیکھ رہا ہوں, جو بچہ مجھے بولتا ہوا نظر آئے گا زیادہ میں اس کو بلا لوں گا وہاں سے, اور یہاں پہ پھر آپ نے میری جگہ ڈیلیور کرنا جو کچھ بھی کہنا ہے. جی بچوں, یہ آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے, ویری کیئرفلی آپ نے مجھے سننا ہے, ٹھیک ہے؟ یہاں نیچے سے شروع کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے؟ نیچے سے آپ نے اپنے ایجوکیشنل کریئر کا جب آغاز کیا تو آپ نے آغاز کیا ایلیمنٹری ایجوکیشن پری پرائمری لیول سے. پری پرائمری لیول سے کیا, جس کو مونٹیسوری بھی کہتے ہیں, جس کو پریپ بھی کہتے ہیں, کے جی بھی کہتے ہیں, کچی بھی کہتے ہیں.
اس طرح کے لیول سے آپ کا آغاز ہوتا ہے. 1 سال 2 سال یا اتنے عرصے کا یہ ہوتا ہے. ڈو یو ایگری؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کے بعد آپ اگلے درجے میں